اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف، جو حدیث کے حصوں سے متعلق ہے۔ اس میں حدیث کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہوتے ہیں؟ ہم نے حدیث سنی، اس کے حصے کہاں سے آج پہلی بار سن رہے ہیں؟ 5؟ الحمدللہ، اتنا زیادہ علم۔ 2 ہوتے ہیں، مقبول غیر مقبول۔ دیکھیے اب ہم کو سمجھنا ہے کہ قسمیں، حصے اور بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہوتا ہے پہلا حصہ سند، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے متن۔ حصہ کا مطلب پارٹ۔ تو ایک ہوتا ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک حدیث بتاتا ہوں، اس میں ہم دیکھیں گے سند کیا ہے اور متن کیا ہے۔ امام البخاری اپنی صحیح میں فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا شعبہ قال حدثني ابو التیاح عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ امام البخاری نے کتاب العلم میں یہ حدیث بیان کی، حدیث نمبر 69۔ کیا ہے امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ حدثنا محمد ابن بشار، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے۔ انہوں نے کہا، قال یعنی کس نے کہا؟ محمد ابن بشار نے کہا۔ حدثنا یحییٰ ابن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے۔ قال حدثنا شعبہ، یحییٰ نے کیا کہا؟ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے۔ قال حدثنی ابو التیاح، شعبہ نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو التیاح نے۔ عن انس بن مالک، انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ کیا روایت کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو، مشکل مت بناؤ۔ وبشروا ولا تنفروا، اور رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ۔ یعنی دعوت جب دو گے، دین سکھاؤ گے، آسان کر کے سمجھاؤ، مشکل کر کے کنفیوز مت کرو۔ دو، لوگوں میں رغبت پیدا کرو، ان کے اندر ہاں والی کیفیت پیدا کرو، ریپلجن ان کے اندر نفرت مت دلاؤ ان کو۔ ایسا نہیں ہو کہ تمہاری بات سے لوگوں کو نفرت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ امام البخاری کس سے نقل کر رہے ہیں؟ محمد ابن بشار سے۔ اس میں نام ہم دیکھتے ہیں، ایک محمد ابن بشار، یہاں سے شروع کرتا ہوں اس کو۔ محمد ابن بشار وہ نقل کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، وہ ذکر کر رہے ہیں حدیث کو شعبہ سے، شعبہ روایت کر رہے ہیں ابو تیاح سے، وہ روایت کر رہے ہیں اس کو حضرت انس سے، انس ابن مالک، اور وہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ یہاں کون ہے؟ امام البخاری، کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابن اسماعیل۔ یہ روایت کر رہے ہیں محمد ابن بشار سے، یہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، یہ روایت کر رہے ہیں شعبہ سے، یہ روایت کر رہے ہیں ابو تیاح سے، یہ روایت کر رہے ہیں انس ابن مالک سے، اور یہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب تک اصل بات آئی نہیں، کیا روایت کر رہے ہیں؟ وہ متن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ سند ہے۔ بعض لوگ صرف صحابی کا نام اس کو کہتے سند بتاؤ، یعنی صحابی کا نام بتاؤ، تو ان کو لگتا ہے اتنی سند ہے۔ سند کیونکہ کتابوں میں عام طور سے سند نہیں ذکر کی جاتی ہے،
تو وہ سمجھتے ہیں صحابی کا نام، کوئی حوالہ اور سند میں گڑبڑ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سند بیان کرنے کا مطلب حوالہ ہے. حوالہ الگ چیز ہے، ریفرنس الگ چیز ہے. کس کتاب میں ہے یہ حوالہ ہے. سند کس راوی نے کس سے نقل کیا ہے، پورا سلسلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو چین کہتے ہیں. جیسے ہم چین آف نریٹرز. تو راویوں کا سلسلہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند. تو اصل بات تو اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، اصل بات اس کے بعد میں آئے گی کہ ان سب نے جو بات نقل کی ایک دوسرے سے وہ کیا ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں؟ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. تو اصل جو میٹر ہے، جو نیوز ہے، جو کنٹینٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جو اصل بات ہے، جو خبر ہے، چاہے وہ قول ہو یا واقعہ ہو یا جتنے ہم نے دیکھے ابھی ایسا ایسا ہے، اس میں ہم نے سند بیان کی نہیں. اس سے پہلے جتنی روایتیں میں نے ذکر کی، کیا اس میں میں نے سند بیان کی؟ نہیں. میں نے کتابوں کا حوالہ دیا، کوئی آدمی دیکھنا چاہے اس کتاب میں سند پا سکتا ہے. تو اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سند. امام بخاری نے محمد بن بشار سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے ابو الطیاہ سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آدمی یہاں تک ہی تھک جائے گا. اسی لیے لوگ کیا بولتے ہیں؟ قرآن بس ہو گیا ہم کو، یہ کون کرے گا اتنا سا؟ تو کرنے والے کر سکتے. آپ کو کون بولا کرنے کے لیے؟ جو آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ نہ کرے، لیکن انکار بھی نہ کرے. ایک آدمی کو پلین چلانے نہیں آتا ہے، کون چلائے گا اتنا؟ پلین ہی بند کر دیں گے. چلانے والا برابر چلاتا ہے. ڈاکٹر ہے جسم میں برابر اتڑیاں پسلیاں اجڑی اور یہ وہ سب آپریشن کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہر آدمی کر سکتا ہے. ایک وائر مین کو آپ بول سکتے ویسے ہی سیم، زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. کر سکتے آپ، جیسے وہاں جوڑ دینا یہ بھی جوڑا آپ، تو کر سکتا ہو؟ نہیں. بولے گا نہیں بھائی یہ بہت مشکل کام ہے، کہیں کا کہیں وائر جڑ گیا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، سیدھا بسم اللہ واللہ اکبر، تو آدمی چلا جائے گا. تو اب ایک آدمی ایک کام بعض اوقات نہیں کر پاتا ہے، اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اس کام ہی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنی کوتاہی کے لیے، یعنی چھپانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پورے علم کو بے فائدہ بتاتا ہے. کیا فائدہ اتنا سب کرنے میں؟ اچھا آپ کو نہیں آتا اس لیے آپ اس کو بے فائدہ بتا رہے ہیں. تو یہ علم بہت ضروری ہے، یہ علم بہت ضروری ہے. آگے ہم جا کے دیکھیں گے تیسری مجلس میں، تیسرے عنوان کے تحت، کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں ضروری ہے، اور سلف نے اس کو کیسے کیا ہے. بہرحال تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ دو. ایک سند، دوسرا پہلے متن آتا ہے یا سند؟ سند آتا ہے پہلے سند آتا ہے، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ متن. سند میں کون ہوتا ہے؟ راوی. ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ راوی. اس کو راوی کہتے ہیں. اور راوی جو چیز بیان کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. اس کو متن بھی کہتے ہیں. اس کو کوئی آدمی راوی کی نسبت سے روایت بھی کہہ سکتا ہے. روایہ، عربی میں اس کو روایہ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم اس کو روایت کہتے ہیں. فلاں روایت آئی ہے. تو روایت بیان کیے ہوئے میٹر کو، اس حدیث کو، اس قول کو، اس صحابی کے واقعے کو، کچھ بھی، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ روایت کہہ سکتے ہیں. تو اصل بات جو میٹر ہے اس کو کیا کہیں گے؟ روایت. اور بیان کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ راوی. کیا صحابی راوی ہو سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. کیسے؟ حدیث قدسی میں کہ بعض روایت ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، انا عند الظن عبدی بی فلیظن بما یشاء، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ قول کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، قول اللہ کا ہے. لیکن بیان کون کر رہا ہے اس کو؟ تو اللہ سے روایت، بعض روایتوں میں الفاظ ہوتے بھی ہیں یروی عن ربہ، اپنے رب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں. تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. وہ ایک خاص قسم ہے حدیث کی جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قول بیان کر رہے ہیں.
کیا وہ قرآن میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ قرآن سے ہٹ کے ہے. اس کی تفصیل ہم کبھی اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہے قرآن میں. کیا اس کو نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں صحیح ضعیف ہوتا ہے؟ ہاں. صحیح ضعیف نہیں ہوتا ہے. حدیث قدسی موضوع بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا ہوں لیکن مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے لیکن صحیح ہے؟ جھوٹی روایت ہے. تو حدیث قدسی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. اب کوئی سوچے گا نبی بتا رہے ہیں اللہ کے بعد تو پھر جھوٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ نیچے والوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے نبی سے جوڑ دیا اور حدیث قدسی بنا دیا. کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث نہیں مانتے ہیں، یہ بھی منکر حدیث ہیں. ہم لوگ جھوٹی حدیث کو نہیں مانتے ہیں اور ضعیف حدیث کو ضعیف حدیث کے خانے میں رکھتے ہیں. تو ہم یعنی روایت ایسی مانتے ہیں جو معتبر ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ ہاں آپ نے ایسا کہا یا ایسا کیا تو ہم مانتے ہیں. اگر وہ ثابت نہیں ہو سکے تو ہم زبردستی نبی سے اس کو جوڑتے ہیں نہیں. کسی کو کوئی بھی کپڑا مل گیا راستے میں، کسی کے گھر میں، کسی میوزیم میں، اٹھا کے لا کے کیا وہ یہ بول سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ اگر کوئی اس سے کہے کہ کیا کہہ رہے ہو نہیں سکتا. کیا ہو بھی سکتا ہے؟ کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. جب تک کہ یقین نہ ہو کہ واقعی یہ نبی کی چیز ہے وہ نبی سے جوڑ سکتا ہے اس کو؟ نہیں. اسی طرح سے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ کوئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو نبی سے جوڑ رہا ہے. کتنی بڑی غلط بات ہوئی ہے. تو بہرحال یہ ہم نے دیکھا کہ یہ سند اور متن دو حصے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں نسبت کے اعتبار سے. رکیں گے 3-5 منٹ. اچھا ہو گیا وقت ختم. یہ بات 5 منٹ. آگے بڑھنے سے اچھا ہم رکے رہیں اور کچھ اس بارے میں دیکھیں. جیسے حدیث کے سند کے تعلق سے سند میں روات ہوتے ہیں. راوی کی جمع کیا ہے؟ راوی اس کی جمع ہے، یا عربی میں اس کو راوین کہتے ہیں. راوی اس کی جمع ہے روات. تو ایک راوی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو ایک ساتھ کئی راوی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر امام مسلم کہتے ہیں حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت بیان کی، و ابو قریب، اور ابو قریب نے بھی. تو کبھی محدث ایسا کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں نے اور فلاں نے روایت بیان کی، اور کہتا ہے واللفظ لابی بکر، اور لفظ ابو بکر کے ہیں. اس کو اچھے سے سمجھے. اور الفاظ کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں. قال حدثنا ابو اسامہ، دونوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے روایت بیان کی. عن برید ابن عبداللہ، انہوں نے روایت کی برید ابن عبداللہ سے. عن ابی بردہ، انہوں نے ابو بردہ سے. عن ابی موسیٰ، انہوں نے ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ اشعری. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام سے، کسی ذمہ داری کے ساتھ جب لوگوں کو بھیجتے، کسی صحابی کو بھیجتے، قال بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، اور آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو. تو اس روایت میں کئی باتیں ہم کو اور ملی. بات وہی ہے، روایت وہی ہے، اصل متن وہی ہے، لیکن امام مسلم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے ابن ابی شیبہ نے اور ابو قریب نے روایت بیان کی، اور لفظ کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں. تو آپ نے کبھی کتاب جب حدیث کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو علماء اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور الفاظ مسلم کے ہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ الفاظ نبی کے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلم کے ہیں. الفاظ کس کے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کس کے ہیں؟ واللفظ لابی بکر، کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے، اس لفظ سے حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر ابن ابی شیبہ یا امام مسلم یا فلاں ہیں. تو اس طرح سے جب نسبت کی جاتی کہ الفاظ بخاری کے ہیں، الفاظ نسائی کے ہیں، تو روایت کئی اعتبار سے آتی ہے. ایک ہی بات مختلف راوی تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بیان کرتے ہیں،
اس میں اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ فلاں یعنی محدث کے ہیں، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، یہ نسائی کے ہیں، یہ اس طرح سے ہیں، تو امام مسلم نے اسی طرح سے یہاں پر کہا ہے اور اس کا پس منظر بیان کیا جو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔